شاہ فیصل بن عبدالعزیز جس نے پاکستان میں بھی اسلام آباد میں فیصل مسجد تعمیر کروائی تھی۔ 1967 کے اندر بیلجیم میں ایک تجارتی کمپلیکس کے اندر آگ لگ گئی جس میں 300 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود بیلجیم کے دورے پر تھے۔ اس حادثے سے آپ بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے وہیں پر $1 ملین امریکی امداد کا اعلان کر دیا، جس سے بیلجیم کے شاہ تو ڈوان اول بہت متاثر ہوا، کیونکہ شاہ فیصل کے علاوہ یورپ سے کسی ملک نے تعاون کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ چنانچہ بیلجیم کے حاکم نے شاہ فیصل کی سخاوت کا بدلہ چکانے کے لیے کہا کہ آپ جو کچھ اس وقت مجھے حکم کریں میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دیکھ کر شاہ فیصل نے اپنے لیے کچھ نہ طلب کر کے ایک مسجد اور اسلامی مرکز کے لیے جگہ کی درخواست کر دی تاکہ ملک میں موجود مسلمان وہاں عبادت کر سکیں اور دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ چنانچہ شاہ بیلجیم نے بروکسل بی کے اندر ایک بہت بڑی جگہ الاٹ کر دی جہاں ایک بہت بڑی سی مسجد اور اسلامی مرکز بنوایا گیا۔ ساتھ ہی شاہ بیلجیم نے اسلام کو بھی سرکاری دین کا درجہ دے دیا۔ اس وقت وہاں 7 لاکھ سے زائد مسلمان پائے جاتے ہیں اور وہاں عیسائیت کے بعد اسلام دوسرا بڑا دین مانا جاتا ہے۔ شاہ فیصل کا یہ وہ کارنامہ ہے کہ اس وقت بیلجیم میں مسلمانوں کو ہر طرح کی آزادی ہے۔ صرف دارالحکومت بروکسل میں 300 مساجد موجود ہیں۔ وہاں کے نصاب تعلیم کے اندر دینیات میں اسلامی تعلیم بھی شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ صرف اسلامی مدرسوں کی تعداد 800 کے لگ بھگ ہے جو حکومتی کنٹرول میں چلتے ہیں۔ مساجد کے اماموں کو حکومت تنخواہ دیتی ہے۔ سرکاری چھٹیوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اصل عبادت وہی ہے جس سے دلی سکون حاصل ہو، سکون قلب کے ساتھ حقیقی معنوں میں عمرہ کرنے کے لیے سب سے قابل اعتماد اور گورنمنٹ سے منظور شدہ ایجنسی آزاد ملت ایئر ٹریولز کوٹلہ۔ 14، 21 اور 28 دن کے عمرہ پیکیجز، تمام ایئر لائنز کے ٹکٹس اور وزٹ ویزا سروسز۔ آزاد ملت ایئر ٹریولز، مین روڈ، کوٹلہ، عرب علی خان۔ MD نوید اکرم۔